بزم حسین سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شہادت کا بھی دن ہے، تو اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں اور صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں۔ ہم نے نشستوں کا آغاز شروع کر دیا انشاءاللہ العزیز، جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پن سے منظر بھی بیان کیا جائے گا، لیکن آج اس نشست میں ہم جس لیے بیٹھے ہیں اس کی جو گفتگو کی جائے گی وہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت صحابہ کرام سے جدا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ ہے علامہ امتیاز صاحب، جو آپ کو نکابت کے انداز میں ہمیں شعر سنائیں گے، اور میں آپ کو چند حوالہ جات سے یہ ثابت کروں گا کہ عمر کی شان کیا ہے، عمر کا مقام کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس طرح بیان کی ہے، اور وہ بھی شیعہ کتب سے بیان کروں گا۔ جی، تو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں علامہ امتیاز صاحب کو کہ وہ نکابت کے انداز میں ہمارے سامنے جو ہے وہ شعر و شاعری پیش کریں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، تو علامہ امتیاز صاحب۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے، جن سے آج بھی کفر پہ لرزاں، عمر پہ آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے۔ میں علامہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جناب نے دوبارہ نشستوں کا انداز جو آغاز کیا ہے، تو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شہادت ہے، جو ہے نا شہادت ہے، اسی وجہ سے آپ سرکار کی شان میں 1-2 شعر پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ سیدنا امام حسین پاک سرکار کی بھی شہادت ہے 10 محرم الحرام کو۔ تو ویسے جو ہے نا مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو، ہر شخص کو دین کی وجہ سے جو ہے نا عزت ملی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم سرکار ایسی شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے دین کو عزت ملی ہے۔ اس لیے ایک اشعار پیش کرتا ہوں 1-2 کہ چوے یار نبی دے ہن سچے، کیونکہ ہم 4 یاروں کو ماننے والے ہیں نا، ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ چوے یار نبی دے ہن سچے، ان چواں وچ تفریق نہ کری مومن، مت ان چواں دے رتبے تولدا پھری، اس کفر کلام تو ڈری مومن، جے تیرے تائیں کوئی مشکل درپیش آوے، نعرہ حیدر دا لا کے تری مومن۔ تو صدیق صداقت میں بے مثال ہیں، فاروق عدالت میں بے مثال ہیں، فاروق عدالت میں بے مثال ہیں، عثمان سخاوت میں بے مثال، اور علی شجاعت میں بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بہادر تھے، آپ سرکار کی شجاعت مشہور ہے نا، اسی طرح آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام حسین پاک سرکار کی بھی شجاعت جو ہے نا مشہور ہے زمانے میں۔ تو شاعر نے کہا کہ مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، علامہ صاحب مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے،
بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کے۔ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ اور جب تک محبت نہیں نا حسین پاک کے دل میں تو ایمان مکمل ہی نہیں۔ سبحان جی بے شک۔ تو محبت بھی ہونی چاہیے، اور محبت بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی شاہ مشرقین حسین ہے، دنیا میں جو بھی چاہے، جو بھی شاہ مشرقین حسین ہے، بے چینوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ اللہ باطل کے آگے جو جھکائے نہ سر کو، باطل کے آگے جھکائے نہ جو سر کو، جھکائے جو نہ سر کو، سمجھ لو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ اللہ۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ امام پاک نے نماز کربلا میں کیسے ادا کی، اور آپ کی نماز میں ہی شہادت ہوئی۔ جی بے شک۔ آپ کا سجدہ سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں کتنا عزیز ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، سبحان کیونکہ حضرت حسین پاک سرکار اللہ کی ہر رضا پہ راضی ہوئے ہیں، اور اللہ بھی ان کی رضا پہ راضی ہے کہ خالق کی ہر رضا پہ راضی حسین ہے، مجرم ہے یزیدیت تو قاضی حسین ہے۔ اللہ کیا بات ہے، مجرم ہے یزیدیت تو قاضی حسین ہے، جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متی کو۔ یہ تو داتا علی اجمیری سرکار نے بھی فرمایا نا کہ جس کے ایک سجدے نے بچایا دین متی کو، دنیا میں فقط ایک ایسا نمازی حسین ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اور اب میں اپنی حاضری مکمل کر چکا ہوں، اس لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہمیں کچھ واضح فرمائیں۔ حسینیاں یزیدیاں دے ازلا تو راہ جدا ہے، عزت حسین دا جگڑا او جگڑا، عزت حسین دا جگڑا ساڈے کیویں برا ہے، حسینیاں یزید۔ تو دوستو آپ نے سنا، علامہ امتیاز صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے اشعار پیش کیے اہل بیت کی شان میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شان میں پیش کیے، جس میں عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ بالکل محفوظ تھا، اور عقیدہ اہل سنت شعروں میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو میں چند باتوں کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عمر فاروق سرکار کی شان کے متعلق ہیں اور آپ کی شہادت کے متعلق ہے۔ ایک بات جو ہے نا وہ اس میں آج چند لوگ ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، ایک تو شیعہ اور رافضی ہیں، دوسرا مرزا انجینئر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شہادت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ 26 جو ہے نا پیچھے ذوالحج کو، 26 ذوالحج کو حضرت عمر فاروق سرکار کی شہادت کا وقت ہے۔ تو ان سے میں جو چند حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سنی علماء کے، کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق سرکار کی شہادت شریف یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہے نا وہ حضرت عمر فاروق سرکار کے دور میں شروع ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ جملہ لکھیں، اسلامی تاریخ کا آغاز حضرت عمر فاروق سرکار کے دور میں شروع ہوا، کہ جب یہود و نصارہ کی تاریخ اور اس جو ہے نا مسلمانوں کی تاریخ وہ جو ہے نا وہ تفاوت نہیں آ رہا تھا، تقابل نہیں آ رہا تھا، صحابہ بہت پریشان تھے کہ ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے سال کو لے کر دوسرے سال تک، تو ہمیں بہت جو ہے نا پریشانی بنتی ہے، یہود و نصارہ والی تاریخ ہمیں بولنی پڑتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق سرکار نے فرمایا یہ پریشانی حل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے حضرت عمر فاروق نے رکھی ہے۔ تو محرم الحرام نام سے اسلامی تاریخ کی ابتدا تو حضرت عمر فاروق نے شروع کی ہے۔ پہلی تو بات میں یہ شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ لوگ محرم الحرام کا نام نہ لیا کریں کہ یہ تاریخ تو حضرت عمر فاروق نے مقرر کی ہے. تو حضرت عمر فاروق کی مقرر کی تاریخ آپ اپنی زبان پر لا کر غم حسین محرم الحرام کی جو فلیکس بھی لگاتے ہیں اور اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور محرم الحرام کا نام بھی لیتے ہیں اور یکم تاریخ کا بھی نام لیتے ہیں اور اسلامی جو ہے نا سال کا بھی نام لیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو عمر کی مخالفت چھوڑ دو یا اسلامی سال کا نام لینا چھوڑ دو یا محرم الحرام کا نام لینا ہی چھوڑ دو, کیونکہ اس کی تاریخ سیدنا فاروق بے شک تاریخ آپ نے رکھی ہے. تو دوستو یہ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی شہادت جو ہے وہ 26 کو ہوئی, یکم کو نہیں ہوئی. وہ اس میں ایک اعتراض اٹھاتے ہیں سنیوں پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا یہ امام حسین پاک کی شہادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور عمر کی شان کو یہ بیان کرتے ہیں ان دنوں میں اور جلوس نکالتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے امام علی مقام کی شان میں کمی کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر ایک ذات کا ذکر کرنے سے دوسرے کی کمی ہو جاتی ہے تو جب 10 محرم کو آپ شہادت مناتے ہیں تو اس دن آپ اذان بھی پڑھتے ہیں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل وصی رسول اللہ. آپ اس دن امام حسین کا دن منا رہے ہوتے ہیں اور علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک ذات کے ذکر کرنے سے دوسری کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو علی کے ذکر کرنے سے حسین کا ختم ہو جاتا. تو اس جگہ یہی جواب دیا جائے گا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ علی اور وہ حسین. تو ہم بھی یہی کہیں گے عمر اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عمر حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور حسین عمر کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار نے حضرت امام حسین کا نکاح خود پڑھایا تھا. جی تو بی بی شہر بانو سے وہ جو جنگ سے فتح کر کے لے گئے تو ان سے نکاح تو حضرت عمر فاروق سرکار نے. تو یہ بہت ہی جو ہے نا ان کا آپس میں پیار اور محبت. صحابہ کرام نے اہل بیت کی شان میں روایتیں کی ہیں اور اہل بیت نے صحابہ کرام کی شان میں روایتیں کی ہیں. اگر ان کو ختم کر دیا ہے تو شان کہاں سے لاؤ گے؟ اہل بیت کی شان نبی سے سنی صحابہ نے آگے بیان کر دی اور اہل بیت نے صحابہ کی شان سنی اور انہوں نے آگے بیان کر دی. تو دوستو میں وہ یہی بات کر رہا تھا کہ ایک ذات کے ذکر کرنے سے ہم اس وقت آپ ہمیں ناسبی کہتے کہ جب ہم اکیلی حضرت عمر فاروق کی شہادت بیان کرتے اور 10 محرم کو پاک حسین کی شہادت نہ بیان کرتے, اس وقت آپ ہمیں ناسبی کہہ سکتے تھے اور اس وقت آپ ہمیں رافضی کہہ سکتے تھے کہ 10 محرم کو ہم جو ہے نا امام حسین پاک کی شہادت بیان کریں اور صحابہ کی پورے سال میں نہ بیان کریں تو اس وقت آپ ہمیں رافضی کہہ سکتے تھے. لیکن آپ ہم صحابہ کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں اور حسین پاک کی بھی شان بیان کرنے والے ہیں. نہ کوئی ہمیں ناسبی کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں رافضی کہہ سکتا ہے. تو دوستو تاریخ تبری صفحہ نمبر 11 میں انہوں نے یہی لکھا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق سرکار کی شہادت ہوئی ہے. یہ ہماری تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے. دوسری اسد الغابہ 8000 صحابہ کرام کی سیرت پر لکھی گئی کتاب, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 میں یکم محرم الحرام کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. اور آگے سنیں تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ نمبر 13 اس میں لکھا ہوا ہے یکم محرم الحرام. آگے سیر و اعلام النبلاء امام زاہبی کی جلد 2 صفحہ نمبر 417 اور 18 میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ عمر فاروق کی یکم محرم کو شہادت. اور آگے سنیں مرکات المفاتیح ملا علی قاری جلد 9 صفحہ نمبر 3727. آگے سنیں لمحات التنقیح جلد 10 صفحہ نمبر 130 عبدالحق محدث دہلوی جن کو ایک رات میں نبی پاک کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. تو وہ تو باقاعدہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے ویسے لکھ دیا ہے, انہوں نے دیکھ کر لکھا ہوگا کہ عمر فاروق مسجد میں شہید ہو رہے ہیں. آگے سنیں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 128 میں اور الریاض النظرہ میں جو عشرہ مبشرہ کی شان میں لکھی گئی ہے اس میں یہی تاریخ مقرر ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی. تو ہم اسی وجہ سے تو آج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو اپنا مسلک نہیں ثابت کرا سکتے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سرکار کی شہادت 26 ذوالحج کو کیسے ثابت کرا سکتے؟ جی بے شک. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ حسن اللہ یاری ان شیعوں کا ایک بہت بڑا رافضی ہے. وہ آج کل بہت جو ہے نا سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے. وہ کہتا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا جو ہے ایمان ثابت کریں. اللہ صحابی کی صحابیت
صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، نبی پاک کی اس نے زیارت کی ہو، اور تم کہتے ہو ایمان ثابت کرو۔ نبی کے دور میں وہ اچھائیاں کرتے رہے، اپنا جان مال سب کچھ دیتے رہے، اور بعد میں منافق ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسے عقیدے پر لعنت ڈالتے ہیں۔ بے شک۔ تو دوستو دوسرا جو ہے نا، نبی پاک سرکار نے حضرت عمر کی شان کیسے بیان کی ہے؟ بخاری شریف میں ہے، یہ ہے مناقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ایک، تو حدیث پاک ہے 3480، ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کا سایہ ان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جس ذات سے کوئی بھاگے گا وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا، کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ تو وہ شیعہ ہیں وہ جو حضرت عمر فاروق سرکار سے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے نا شیطان کے چیلے ہیں جو حضرت عمر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک روب ہے، ان کا ایک جو ہے نا وہ دبدبا تھا کہ شیطان بھی ان کے روب سے بھاگ جاتا تھا۔ تو آج یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عمر فاروق کی شان سن کر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ زندہ موجود تھے تو سائے سے شیطان بھاگتا تھا، آج وہ سایہ تو جو ہے نا اگرچہ روحانی طور ہے لیکن ظاہری سایہ نہیں ہے، لیکن یہ شان سن کر آج لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان۔ دوسری بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ جس گلی سے عمر گزر رہے ہوں اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نام لیتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کا تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو حسن اللہ یاری تو ایک بہت بڑا رافضیوں کو ایجنڈا ہے اور ایجنسیوں نے تجھے اٹھایا ہوا، تو بیٹھا امریکہ میں ہوا ہے، اور اگر تو پاکستان میں ہوتا تو تیرے کیا حالات ہوتے، تو ادھر چھپ کر وہ کیمرہ مین بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک بات میں جو شروع میں کی تھی کہ شیعوں کی کتب سے میں یہ ثابت کروں گا کہ مولا علی پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح شان بیان کی۔ یہ علامہ صاحب یہ کمرے میں بھی چھپ کر اس کو موشن لگے ہوں گے، ہاں جی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم سرکار کے جانے کے بعد بھی اتنا روب ہے آپ کا، جی گلیوں سے بھاگ کر وہ کمرے میں چھپ گئے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو ان کے ایک بہت بڑا امام ہے جسے یہ امام سمجھتے ہیں، کمی کے نام سے جو مشہور ہے، عیون اخبار الرضا، اس نے کتاب لکھی ہے عیون اخبار الرضا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 313 ہے۔ دوسری اسی کی کتاب ہے معانی الاخبار، یہ بھی کمی کی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں مولا علی کا فرمان لکھا ہوا ہے اور حضرت عمر کی شان لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ کیسا ایک بار ہے کہ غیروں کی کتابوں سے حضرت عمر کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمنزلۃ السمیع، کہ جو ابو بکر ہیں، علی کہہ رہے ہیں وہ میرے کانوں کی جگہ پہ ہیں، میری سماعت کی جگہ پہ۔ اب جو علی کی سماعت کا انکار کرے گا وہ بھی فارغ ایمان سے۔ اور فرمایا ان عمر رضی اللہ تعالیٰ بمنزلۃ البصر، کہ جو عمر ہے نا عمر وہ میری آنکھوں کی جگہ پہ ہے۔ اب جو علی کی بصارت کا انکار کرے گا وہ بھی ایمان سے فارغ ہے۔ یہ علامہ صاحب ہماری تو چلو نہ مانے لیکن اپنے باپ کی مان لیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے باپ کی تو کم از کم مانو نا، کہ عمر کی وہ شان کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو نبی پاک مولا علی نے اپنی بصارت کا لقب دیا ہے کہ وہ میری بصارت ہے، میں دیکھتا ہوں، یعنی علی دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق سرکار دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق سرکار کی شان میں۔ اور دوسرا یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے تلخیص الشافی، یہ توسی ان کا امام ہے، توسی، اس نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428 پہ لکھا ہے، یہ ایران کا چھاپا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق سرکار کی جب شہادت ہوئی نا مسجد میں، تو مولا علی پاک سرکار نے پاس جا کر کیا فرمایا؟ مولا علی پاک نے فرمایا ما علی الارض احد احب الی ان القی اللہ بصحیفتہ، فرمایا کہ میں اس سے زیادہ محبوب مجھے زمین میں نہیں ہے کوئی، یہ کہ میں جو علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے نا، جو نامہ اعمال ہے، وہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے جاؤں۔ یعنی جس طرح حضرت عمر فاروق اپنے نامہ اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر گئے ہیں نا، کاش کہ علی بھی ویسا ہی نامہ اعمال لے کر جاتا۔
تو یہ فخر کی بات ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں عمر فاروق جیسا اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا. تو ان سے میں کہتا ہوں یہ جو حدیث کرتاس کی بات کرتے ہیں کہ نبی نے کاغذ قلم مانگا تو عمر نے نہ دیا، کہ کیا مولا علی کے ذہن میں وہ نہیں تھا؟ وہ عمل مولا علی کے ذہن میں نہیں تھا؟ مولا علی پاک کیوں کہتے کہ عمر جیسا عمل میں لے کر جاتا؟ اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا دروازہ آپ نے گرا دیا اور گھر کے اندر آگ لگا دی، کیا مولا علی کے ذہن میں یہ عمل بھی نہیں تھا؟ معلوم ہوا یہ عمل حضرت عمر فاروق سے ثابت نہیں ہے، دروازہ گرانے والا اور آگ لگانے والا. اگر یہ عمل ہوتا تو مولا علی کے ذہن میں ہوتا، اور مولا علی کہتے یہ عمل ان کا اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو وہ یہ عمر فاروق کی شان ہے جو ہم نے غیروں کی کتابوں سے نکال دی ہے. تو دوستو ہم نشستیں آج سے شروع کر رہے ہیں، اور جتنے بھی عقائد باطلہ ہیں ان کا ہم رد کریں گے محرم الحرام میں، اور یزید کے متعلق بھی چند حقائق جو ہم پیش کریں گے، اور واقع کربلا کا حقیقی پس منظر جو ہے شیعہ اور سنی کتب سے وہ بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.